تو یہاں پہ خان صاحب کے ٹائیگرز موجود ہیں، ان سے سنتے ہیں کہ کیا یہ کل لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں اور یہ کیا کامیاب ہو کے لوٹیں گے یا واپس یو ٹرن لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے خان صاحب آپ کا؟ میرا نام اختر زیب ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ابھی ہمارا جو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان دیا ہوا ہے نا، تو یہ انشاءاللہ یہ ایک پرامن لانگ مارچ ہے، اس میں نہ کوئی خونی خرابہ ہے اور نہ پی ٹی آئی والے لوگ اتنے گھٹیا ہے کہ کوئی تشدد کریں گے یا کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ وہ پاکستان کے خلاف۔ فیصل واڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ یہ خونی لانگ مارچ ہے، اس کے اوپر آپ کیا بولیں گے؟ اس نے جو پریس کانفرنس کی ہے نا اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے کہ ایک کچرے کا جو ٹیشو پیپر ہے نا اس کو اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دو، اس کا یہ ایسا پریس کانفرنس ہے، صحیح ہے۔ اور میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ جتنی بھی آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ ثناء اللہ صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے 2 بجے، بہت لمبی۔ میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھو رانا ثناء ہے نا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کو لانے والے کوئی اور ہیں، وہ ابھی جس پہ ڈٹ رہا ہے جس پہ وہ بات کر رہا ہے نا اس کی کوئی اپنی اوقات تو اس کی کوئی نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ابھی عمران ریاض کو کیا بولتے ہیں 16-18 FIR اس پہ درج ہوئی ہیں۔ ہمارا ارشد شریف بھائی جو آج سپرد خاک ہو گیا، اللہ کو حوالے ہو گیا، اللہ اس کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس پہ 16-17 FIR اس پہ درج تھی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ لوگ، کہہ رہا اس نے بھیجا ہے، اس نے اس کو بھیجا ہے، اس نے اس کو بھیجا ہے۔ جس ٹائم یہ لوگ گرفتاریاں کر رہے تھے اس ٹائم یہ لوگ کیوں پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے کہ یہ کیوں ان پہ یہ تشدد ہو رہا ہے، ان کو کیوں جیلوں میں ڈال رہا ہے، ان کو کیوں ننگا کر کے ان پہ تشدد ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ آج بیٹھ کے بڑی بڑی عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھی لوگ ہیں، ہم جو ہے کیا بولتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو اپنا حقوق اپنا حق دے رہے ہیں، صحیح ہے۔ یہ ایک فلم کہانی ہے، یہ جو کرپشن کی کہانی ہے نا یہ کہانی فلم میں یہ بھی آ گئی ہے، یہ بھی ایک فلم بنی ہوئی ہے، یہ فلم بن رہی ہے اسی طرح۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ابھی ارشد شریف صاحب جو تھا اللہ اس کو جنت دے دے، وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ کون تھا، وہ کون تھا۔ آج ہم بھی بول رہے کہ وہ کون ہے، وہ کون تھا، ابھی ہم بول رہے وہ کون ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ آج پریس کانفرنس میں یہ بھی بولا گیا کہ خان صاحب نے ان کو قتل کروایا، ان کو شہید کروایا، اس کے اوپر آپ کیا بولیں گے؟ اچھا میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایک بندہ جو ہے بار بار عمران خان بول رہے اپنے عوام کو، ہم کو بولتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پرامن رہنا ہے۔ میں خود پی ٹی آئی کا دل ہوں، جو پی ٹی آئی کے دل سے میں ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو پی ٹی آئی یہ کبھی بھی نہیں بولتی کہ آپ لوگوں نے تشدد کرنا ہے، آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے۔ ہاں ہم کو یہ بتائے کہ ہم جو چوروں نے جو امریکہ کی غلامی ہم پہ مسلط کی ہے ہم اس کو کوئی سہولت میں بھی نہیں مانتے۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ ہم پہ امریکہ مسلط کہتے ہیں؟ یہ کون سے ڈاکو ہیں؟ یہ لوگ تو لندن بھاگ جاتے ہیں۔ مریم نواز دیکھو ابھی وہ لندن بھاگ گئی ہے کہ اس نے دوسری شادی کرنی تھی کہ وہ سرجری کرا کے ابھی سرجری کے لیے کروڑوں روپے کما لگا کے ادھر چلی گئی ہے کہ وہ اپنا چہرہ خوبصورت کرا کے اس نے دوسری شادی کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ابھی یہ جو سیلاب آ گیا تھا، ان لوگوں نے سیلاب پہ بھی کیا بولتے ہیں سیاست کی ہے۔ ابھی ارشد شریف صاحب جو تھا وہ بھی شہید ہو گیا، ابھی یہ لوگ ان پہ بھی سیاست کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس چیز پہ کہ اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا۔ تو میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ پریس کانفرنس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، جتنی بھی آج کے پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ سب ایک بے فضول تھی، ایک فلم ڈرامہ بازی تھا۔ دیکھو ابھی کل آپ کو قتل کریں گے، میرے کو قتل کریں گے، سب کو قتل کریں گے، پھر اس کا یہی نظام ہوگا کہ یہ اس پہ کس نے یہ کیا تھا۔ یہ دیکھو یہ جو ہم پہ مسلط کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں، ہم چور ڈاکو کو نہیں مانتے۔ ان کا اپنا گھر جو ہے لندن ہے، یہ ان لوگوں نے لندن چلا جانا ہے، ان لوگوں کا پاکستان کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی ہے یہ دیکھو میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھو ہمارا جو سب سے بڑا توقع ہے نا سپریم کورٹ پہ ہے۔ دیکھو سپریم کورٹ جو ہے نا وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی آواز ہے، اس نے اپنے عوام کی حق کے لیے اس نے کیا بولتے ہیں اچھے فیصلے دینے۔ اگر آج سپریم کورٹ جو ہے حق کے فیصلے نہیں کرے گی تو وہ قیامت کے دن جا کے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو پیش ہوئے گا۔ اچھا خان صاحب مجھے یہ بتائیں
कितने % चांसेस है कि खान साहब कामयाब हो जाएंगे? ये तो कोई बात नहीं। देखो अभी हम इंशाल्लाह कल इधर 11 बजे से हम इधर से रवानगी करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, और हमारे साथ जितने काफिले भी इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह हमें इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते इंशाल्लाह ये हुकूमत चली जाएगी। ये असम्बली तहलील कर देंगे और ये लोग जो है इलेक्शन का ऐलान कर दें। अभी भी हम ये बता रहे हैं कि देखो ये आवाम को तकलीफ मत दो, 22 करोड़ आवाम को तकलीफ मत दो। ये महंगाई में फंसी हुई है, आप लोगों ने आटा बंद कर दिया, बिजली के बहरान लेके आए इन पे। ये गरीब लोग क्या करेंगे? आप लोग तो अपने KFC खा लेते हो, पिज़्ज़े खा लेते हो, क्या बोलते हैं आर्डर देते हो। एक मैं बता रहा हूँ राना सनौला का, एक गुट पानी कहते हैं, पानी की बोतल फेंक देते हैं। हमारा खान साहब जो था ना वज़ीर आज़म हाउस में जिस टाइम वो पानी पीता था ना उसमें एक गुट पानी होता था, जो नौकर आते थे वो साइड पे कहते थे, वो उनको बुलाता था कि ये क्यों आप पानी वेस्ट कर रहे हो? बोलते मैंने आपको बोला है कि इसको हटाने के लिए। वो बोलते कि ये कीमती पानी है, एक बंदा एक गुट पानी ज़ाया नहीं कर सकता, उसकी कीमत वो बोलते कि पाकिस्तान का हक है, और वो बंदा जो है क्या बोलते हैं कि मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा, तो ये ज़्यादती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो ये लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये देखो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि उसको बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं कि क्या बोलते हैं कि हमारे मुल्क के फैसले भी ये लोग करेंगे? चोर डाकू करेंगे हमारे? राना सनौला बार बार हमारी माँ बहनों को, हमारे भाइयों को धमकी देते हैं कि ये लोग आए, हमने इनका इंतज़ाम किया हुआ है। राना सनौला देखो हम पुरअमन एहतजाज के लिए आएंगे और हम जो है कोई ऐसा तशद्दुद नहीं करेंगे कि क्या बोलते हैं कि हमारी आवाम और हमारी आइन और हमारी अदलिया को कुछ नुकसान पहुँचाए। सही है? अगर आपने हम पे ये चीज़ मुसल्लत की, अगर राना ने कुछ हमारी माँ बहनों पे तशद्दुद की या मसलन कोई शेलिंग की या कुछ हुआ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो फिर ये रुकने वाली तहरीक नहीं होगी, ये फिर जिहाद है, टैंकों के नीचे सोएंगे। लेकिन इन लोगों से हकीकी आज़ादी हम इन लोगों से छीन के लेंगे। अगर राना सनाउल्लाह ने कुछ भी किया, जितने भी हमारे नौजवान हैं उन सारों के जज्बात तब्दील हो जाएंगे। अच्छा, उन्होंने ये बोला है कि हुकूमत को अख्तियार है कि वो फौज को भी बुला सकती है। अगर फौज सामने आई थी फिर क्या करेंगे आप? नहीं देखो फौज जो है उसका कोई हक नहीं है कि वो हमारी मुहाफ़िज़ है। क्या फौज आवाम के बगैर नहीं चल सकती और आवाम जो है फौज के बगैर नहीं रह सकती। तो ये हमारी एक प्रोफेशनल फौज है, हमारा सुपर पावर फौज है, प्रोफेशनल फौज है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को गुलाम बना दे। बस बहुत बहुत शुक्रिया।